کہ مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جتنا عرصہ مکے میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف اور بیت المقدس دونوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن جب آپ مدینہ آئے تو آپ کو ایک بے چینی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور قبلہ ابراہیمی یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کا حکم ہی یہ تھا، چنانچہ ایک بے چینی تھی، آپ بار بار یوں آسمان کی طرف رخ کرتے اور دیکھتے کہ اللہ کی طرف سے کب حکم آئے گا۔ دوسری طرف یہودیوں کے ہاں سینہ بسینہ ایک بات منقول تھی، اور یہودیوں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ اور صرف یہ نہیں، یہودیوں کی بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو نہیں بتائی تھی، صرف یہود کے علماء جانتے تھے۔ تو ان کے سینہ بسینہ وہ راز منقول تھے، اور وہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نبی القبلتین ہے۔ اب اس کی تعبیر کیا تھی یہ ان کو نہیں پتا تھی، لیکن آپ کی صفات میں سے ایک صفت نبی القبلتین یعنی دو قبلوں کا پیغمبر، تو ان کے ہاں یہ باتیں بھی مشہور تھیں۔ پھر نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، دوسرے پارے کی آیت نمبر 2، فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ آپ قبیلہ بنی تمیم کے پاس گئے ہوئے تھے کسی صاحب کی عیادت کے لیے، جو کہ بیر عثمان کے قریب ایک جگہ ہے، آج بھی وہاں مسجد قبلتین موجود ہے۔ وہاں آپ عیادت کے لیے گئے تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں آپ نے پڑھی تھیں، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ پر وحی نازل ہوئی، دوران نماز ہی آپ نے اپنے رخ کو قبلے کی طرف پھیر لیا۔ تو یہ آپ کو حکم ہوا، آپ نے رخ پھیرا۔ 1.5 صفحہ جو دوسرے پارے کا 1.5 صفحہ اسی کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا۔ پھر یہود نے اعتراضات کیے کہ آپ نے بیت المقدس کو کیوں چھوڑ دیا، تو ان کو کہا گیا کہ سیقول السفہاء، یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبلوں والے پیغمبر ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس نوعیت کی آیات کا ذکر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بار بار قبلے کی رخ کے حوالے سے بات فرمائی ہے، بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن یہ پارہ بہت زبردست احکام کو جامع، بڑا دلچسپ ہے، ہم زیادہ وقت اس میں نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد ابواب البر شروع ہوتے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ سے، درمیان میں اور بھی احکام ہیں، مگر 24 ابواب البر یعنی 24 احکام اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا حکم ان الصفا والمروہ سے ہے۔ صفا اور مروہ کے اوپر لوگوں نے بت رکھے ہوئے تھے، صحابہ کو اشکال ہوتا تھا کہ ہم صفا اور مروہ کی صحیح کرتے ہیں تو صفا اور مروہ پہ تو بت رکھے ہیں، تو ہم اس کی صحیح نہ کریں، تو اللہ کا حکم آیا کہ نہیں جی بالکل کرو، اور پھر اس کے دلائل دیے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس سے سارے احکام بتائے۔ اس کے بعد دوسرا حکم حرام کھانے کو منع کر دیا، کہ حرام طریقے سے جو کمائی کی جاتی ہے اس کمائی کو منع کر دیا۔ پھر حرام طریقے کے جو ذبح کیے ہوئے جانور ہیں ان کو کھانے سے منع کیا۔ یہ احکام شرائع بڑے اہم ہوتے ہیں، چنانچہ احکام شرائع میں یہ دوسرا حکم نازل ہوا، یعنی اصلاً تو تیسرا حکم ہے اس بارے کا، مگر بر کے اعتبار سے یہ دوسرا حکم ہے۔ اور کھانے پینے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اس آیت کے تحت آ گئی۔ کوئی مجبور آدمی ہے، اس کو حرام کھانا پڑ جاتا ہے، حرام گوشت کھانا پڑ جاتا ہے، اس کے حوالے سے سب چیزیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں۔ پھر انسانیت کے ایٹریبیوٹس اس کے تحت ذکر فرمائے ہیں، یعنی کھانا پینا آپ کے ایٹریبیوٹس بناتا ہے۔ آپ حلال کھاتے ہو تو آپ کا مزاج اور ہوگا، اگر آپ حرام کھاتے ہیں تو آپ کا مزاج اور ہوگا، مزاج میں تبدیلی حرام حلال کھانے سے آتی ہے۔ تیسرا حکم عدل کا، انصاف کا، کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، قصاص کا حکم دیا۔ اور پھر بڑی زبردست آیت ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی
اگر آپ نے کسی کا نقصان کر دیا تو اس کا بدلہ پورا کیجئے، اگر آپ نے کسی کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ کر دیا تو اس کا نقصان پورا کیجئے، اگر آپ نے کسی کے گھر کی کھڑکی توڑی ہے تو اس کا نقصان پورا کیجئے۔ اس کے اندر تمہاری زندگی ہے، زندگی تمہاری اس کے اندر ہے، دوسری چیزوں میں نہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا حکم ہے وصیت کا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، وصیت لکھا کرو۔ حدیث میں آتے ہیں نبی، یہ آیت منسوخ الحکم ہے، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کے اوپر کوئی قرضہ ہے، کسی کے کوئی مالی معاملات ہیں، اس کو دو راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ وہ وصیت نہ لکھا ہو۔ آج ہمارے بینک سے معاملات ہوتے ہیں، قرضے کے معاملات ہوتے ہیں، کسی سے قرضہ لینا ہوتا ہے، کسی کو پیسے دینے ہوتے ہیں، لکھت پڑھت نہیں ہوتی، خاص طور پر رشتہ داروں میں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، متقین کے ذمے۔ پھر اس کے بعد اگلا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزوں کا حکم دیا، روزوں کے حکم کی تفصیل ہے۔ پھر روزوں کے حکم میں تدریج ہے، جو چھٹا حکم ہے وہ تدریج کے بارے میں، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی پہلے رات میں کھانا پینا منع تھا، پھر روزے کے اندر رات میں کھانے پینے کی اجازت مل گئی، اسی کے تحت اعتکاف کے احکامات ہیں۔ یہ چھٹا نمبر ہے۔ پھر ساتواں نمبر وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا، کہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کی پردہ پوشی کرو۔ اگر کسی سے کوئی غلطی قصور معاملہ ہو جاتا ہے تو وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، جا کے پولیس کو شکایت مت کرو، آپس میں معاملہ سلجھا لیا کرو، آپس میں لین دین کر لیا کرو۔ پولیس کے پاس جانا، قانون کے پاس جانا، قانون کو شکایتیں، چھوٹا سا مسئلہ ہوا قانون کو بتانا شروع کر دی، نہیں، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یہ نہیں کرنا تمہیں۔ پھر اس کے بعد آٹھواں حکم ہے چاند دیکھنا۔ یسألونک عن الأہلہ، چاند دیکھنا، تاریخ سیٹ کرنا، ٹائم مینج کرنا، اس کے حوالے سے احکام ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ٹائم مینج کر کے چلتا ہے، الٹپ اپنے کام نہیں کرتا، اندازے سے کام نہیں کرتا۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، مواقیت للناس، لوگوں کے اوقات کو مقرر کرنے کے لیے ہم نے کچھ زندگی کا سسٹم بنایا ہے، اس کے اندر بات ہے۔ پھر اس کے بعد نوواں حکم ہے قتال کا حکم دیا کہ مومن مسلم ایویں نہیں للو پنجو بن کے بیٹھ گئے، بلکہ ان کو بھی حکم ہے کہ اپنے حق میں تلوار اٹھائیں، اپنے حق میں، اپنے دفاع میں، اپنے اقدام میں تلوار اٹھائیں، دشمن کو دکھائیں کہ ہم تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہیں، ہم ایویں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، ہماری دفاعی طاقت، ہماری اقدامی طاقت، ہماری ایڈوانس طاقت وہ تم سے کم نہیں ہے۔ اور پوری کئی آیات اس میں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، بڑی زبردست آیات ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، بہت زبردست آیات ہیں۔ اس کے بعد الشہر الحرام بالشہر الحرام، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن جحش کے سریے کا ذکر ہے۔ ایسا ہوا تھا کہ اشہر حرم کے اندر ان سے ایک جنگ ہو گئی تھی جس کا پتہ نہیں تھا ان کو، تو کفار مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ آپ لوگ رجب کے مہینے کا احترام نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم لوگوں نے حرم کے احترام کیے بغیر ہمیں حرم سے نکال دیا، وہاں ہمارے لوگوں کو قتل کیا۔ یعنی مسلمان کو چاہیے کہ دشمن کو سینہ ٹھوک کے بتائے کہ تمہارے اندر بھی یہ غلطی ہے، ہم سے تم فلاں چیز کا مطالبہ کرتے ہو، لیکن تم پہلے اپنے گریبان میں جھانکو۔ یہ سمجھایا گیا کہ مسلمان کو ہر معاملے میں جواب دینے کو تیار رہنا چاہیے۔ پھر 11واں حکم انفاق فی سبیل اللہ کا ہے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک یہاں پر وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نہیں خرچ کرو گے تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ دھمکی دی ہے نہ خرچ کرنے کے اوپر، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو ہلاکت ہے تمہاری۔ مسجدیں نہیں بناؤ گے، مدرسے نہیں بناؤ گے، قرآن مجید نہیں چھاپو گے، قرآن مجید نہیں سنو گے، قرآن مجید نہیں سیکھو گے، اس کے اوپر خرچ نہیں ہلاک ہو۔ وَلَا تَهْلِكُوا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ پھر اس کے بعد تفصیلی حکم آگے آتا ہے۔ اس کے بعد وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، 11ویں نمبر پر حج کیا، دو رکوع اس کے حوالے سے ہیں۔
میں تقریباً ہر سال حج کا گروپ لے کے جاتا ہوں، وہاں ان آیات کو بڑی تفصیل سے 5-6 دن میں بھی آیات نہیں سمجھائی جا سکتی۔ یہاں پر فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، عرفات کا ذکر ہے، مزدلفہ کا ذکر ہے، منی کا ذکر ہے، ان سب چیزوں کا ذکر، یہ تقریباً 1.5 صفحہ اس کا بن جاتا ہے جس میں حج کے احکامات ہیں۔ اس کے بعد مرتد کے احکامات ہیں 12ویں نمبر پر کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ یہ ایک کافر تھا جس نے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا، پھر دوبارہ مرتد ہو گیا اور مرتد ہو کے واپس چلا گیا، اس کا پورا طویل قصہ ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ضمناً ایک مسلمان کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں پہلے یہودی تھا، یہودی ہفتے کے دن کا بہت احترام کرتے ہیں، چنانچہ میں جمعے کے دن کا احترام کروں گا، لیکن اس کے ساتھ میں ہفتے کے احترام میں روزہ بھی رکھ لوں گا، تو کیا میرا یہ عمل غلط ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو، یہودیت کے ایٹریبیوٹس اپنے مزاج میں شامل نہ کرو، یعنی جو چیز یہودیوں میں پسندیدہ ہے اس کو اپنے دین کے اندر شامل مت کرو۔ یہ مسلمانوں کے اندر بڑی کثرت سے آتا جا رہا ہے، عیسائیوں کی یہ چیز بڑی اچھی ہے، ہمیں بھی اپلائی کرنی چاہیے، یہودیوں کی یہ چیز بڑی اچھی ہے، ہمیں بھی اپلائی کرنی، نہ، اس کے اندر تفصیل سمجھے، کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسانیت ایک امت تھی، آگے سمجھایا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ نے ان میں پیغمبر بھیجے اور تمام انسانیت ایک دین پر تھی، مگر آخر الزمان نبی کے دین کو پکڑنا ہوگا، پہلے پیغمبروں کے دین کو چھوڑنا ہوگا، ان پہ ہم ایمان لاتے ہیں، وہ صحیح تھے، ان کی کتابیں بالکل صحیح تھیں، مگر اس وقت ہمارا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے۔ پھر اس کے بعد یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم، وہ انفاق کی جو بات 11ویں نمبر پہ ہوئی تھی اس کو یہاں تفصیل سے سمجھایا، اور پھر خاص طور پر انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، بڑے زبردست اصول بیان فرمائے۔ اس کے بعد 12ویں نمبر پر الشہر الحرام، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اس کے اندر وہی بات ہے اوقات کی اور مہینوں کے حوالے سے جو معاملات ہیں، مہینوں کے حوالے سے جو احکام ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، ان مہینوں کے احکام کے حوالے سے کچھ باتیں۔ اس کے بعد 13ویں نمبر پر آ جاتا ہے شراب اور جوئے کے حوالے سے، اس کو تدریجاً اللہ رب العزت نے منع کیا، یہاں پر پہلے درجے کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد 14ویں نمبر پر آئلی احکام، یہ بڑے اہم ہیں، بڑے دلچسپ ہیں، اور اگر آپ کی توجہ رہے گی تو میں اس میں سے کچھ چیزیں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ پہلے نمبر پر بتایا کہ نکاح وہاں کرو جہاں تم کمپیٹیبل ہو، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکہ عورت سے نکاح مت کرو، پھر اور مشرک مرد سے نکاح مت کرو، دینی اعتبار سے کمپیٹیبل ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، ایک بات یہ 14ویں نمبر پر۔ پھر 15ویں نمبر پر یسألونک عن المحیض، عورت کے مخصوص ایام کے اندر عورت کے کیا کیا حقوق ہیں، ان حقوق کو یہاں پر تفصیل سے بتایا۔ 16ویں نمبر پر مسئلہ ایلا، ایلا ایک مسئلہ ہے، عرب میں بہت زیادہ ہوتا تھا، ہمارے ہاں بہت کم ہوتا ہے۔ کوئی شخص بیوی پہ غصہ آئے اور قسم کھائے کہ میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا، یہ قسم کھا لے، اس قسم کھانے کو ایلا کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی طلاق ہوتی ہے، مگر جو پڑتی 4 مہینے کے بعد ہے، فوراً نہیں پڑتی، 4 مہینے کے بعد پڑتی ہے۔ اگر کوئی مرد اس طرح کی قسم کھا لے تو پھر اس کے احکام مختلف ہیں۔ ہمارے معاشرے میں غلط مسئلہ ہے، غلط مسئلہ یہ ہے کہ کل میرے پاس فون آیا، میری بہو 6 مہینے ہو گئے اپنے والدین کے ہاں گئی ہوئی ہے، تو اب ہم دوبارہ نکاح کیسے کریں، کیا ہو؟ میں نے کبھی کیا کچھ بھی نہیں کہ تو وہ 4 مہینے اگر شوہر کے پاس نہ آئے تو طلاق نہیں ہو جاتی، ان کو مسئلہ ایلا ہے، وہ ایلا کا مسئلہ ہے، ایسے بیوی 10 سال شوہر کے پاس نہ آئے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آگے قسم کے حوالے سے چیزیں ہیں۔ 7ویں نمبر پر عدت طلاق، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کی عدت کے احکام کیا ہے۔ پھر 18ویں نمبر پر طلاق دینے کا طریقہ، کہ بیوی کو
اگر تم طلاق دینا چاہتے ہو تو اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے، درجہ بدرجہ، پہلے نمبر پہ ایسی اصلاح، دوسرے نمبر پہ ایسی اصلاح، تیسرے نمبر پہ ایسی اصلاح، پھر بھی اگر نہیں مانتی تو پھر ایک طلاق، پھر بھی اگر نہیں مانتی تو پھر دو طلاق، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بتایا اللہ یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، بیوی رہ نہیں سکتی شوہر کے ساتھ تو خلا لے لے، خلا لے لے۔ خلا کے احکامات کا یہاں پر تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اگر شوہر نے 3 طلاق دے دی، میں تھوڑی سی اس بات سے ہٹ کے ایک بات کہتا ہوں، میں نوجوانوں کو بار بار کہتا ہوں، بوڑھے لوگوں کو، مردوں کو بار بار کہتا ہوں، مر جاؤ مگر 3 طلاق کا لفظ زبان پہ کبھی مت لے کے آنا، کبھی مت لے کے آنا، چاہے کتنا غصے ہو، چاہے کچھ ہو جائے، پاگل ہو رہے ہو غصے میں، 3 طلاق کا لفظ کبھی لکھنا نہیں، 3 طلاق کا لفظ کبھی زبان سے نہیں کہنا۔ ایک طلاق دے دو، اگر نہیں رہنا تو ایک طلاق دے دو، بس کافی ہے۔ اس ایک طلاق سے بھی وہی کام ہوگا جو 3 طلاق سے ہوگا، مگر ایک طلاق کے بعد آپ کے پاس چانس ہوتا ہے، 3 طلاق کے بعد کوئی چانس نہیں، چانس واس ختم، پھر جاتے ہیں شیعوں سے یا غیر مقلدین سے فتویٰ لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی زنا کرتے ہیں، یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ رجوع کے احکامات الگ سے بتائے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ، 3 طلاق دے دی تو اب بیوی حالات نہیں ہو سکتی، قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد 20ویں نمبر پر رجوع کے آداب دیے۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی ہے، اگر شوہر نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دی ہیں، عدت پوری ہو چکی ہے، اب بیوی اپنے گھر آ گئی تو شوہر کہتا ہے جی میں آپ رکھنا چاہتا ہوں، تو اب بھائی کو حق نہیں ہے وہ میاں بیوی کے درمیان، فَإِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اب بھائی کو حق نہیں ہے، باپ کو حق نہیں ہے کہ وہ روکے، نہ کرو بھی، وہ اگر چاہتی ہے اپنے شوہر کے پاس جانا اس کو جانے دو، اب تم اس کو روکو نہیں۔ رجوع کے آداب بیان کی، ایک تو یہ، اس کے ساتھ اور بہت چیزیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن، 21ویں نمبر پر آتا ہے کہ جب طلاق ہو گئی اب کسٹڈی کس کی ہوگی، بیوی کی کسٹڈی کتنے عرصے تک ہوگی، شوہر کی کسٹڈی کتنے عرصے تک ہوگی، اگر بیوی بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو اس کے کیا احکامات ہیں، اگر دودھ پلانا نہیں چاہتی تو اس کے کیا احکام ہیں، بچے کے نفقے کے کیا احکام ہیں، اس کا ذکر ہے۔ 22ویں نمبر پر وفات کی عدت ہے۔ 23ویں نمبر پر اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اب اس کو خطبۃ النکاح یعنی اس سے منگنی کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کا اللہ رب العزت ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اگر تم کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتے ہو تو اس کے کیا آداب ہیں، اس کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد 24ویں نمبر پر مطلقہ کے اور موتوعہ کے، یعنی ایسی عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا یا جس کو طلاق ہوگی، اس کے گھر میں رہنے کے کیا احکام ہیں، خاص طور پر اس کا ذکر کیا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم، یہ حکم منسوخ ہے لیکن قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ 24 احکام مکمل ہوئے۔ 24 احکام میں اللہ رب العزت نے 24 فرائض کا ذکر فرمایا ہے، جن میں 2 فرائض منسوخ ہیں، بقیہ 22 آج اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اس کے بعد 2 واقعات ذکر کیے کہ ایک قوم نے فرض کو ترک کر دیا، اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، دوسری قوم نے فرض کو ترک کیا، اللہ نے اس کو برباد کیا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع آئے، حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے آئے، اور اس کے بعد 350 سال تک بنو اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، بلکہ قاضی موجود ہوتے تھے، ان قاضی حضرات نے 350 سال تک بنو اسرائیل کو چلایا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت سموئیل یا حضرت شمویل، 2 نام ہیں، یعنی بندہ ایک ہی ہے مگر نام کی پروننسیشن 2 ہے، تو ان کو نبی بنا کے بھیجا، انہوں نے حکم دیا کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو 70,000 لوگوں نے جہاد سے انکار کر دیا، وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، اللہ نے سب کے سب کو مار دیا، سب کے سب وہیں کے وہیں مر گئے۔ جیسے کل ذکر کیا تھا بندر بننے کا قصہ، اللہ نے حضرت سموئیل کی قوم سب کے سب کو قتل کر دیا، وہیں پہ مر گئے۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، سب کو کہا مر جاؤ، سب مر گئے۔ پھر ان 70 کے 70,000 کو ثم احیاہم، دوبارہ زندہ کیا اللہ رب العزت نے۔ یہ ایک قصہ ہوا۔ پھر دوسرا قصہ، پھر دوسرا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل،
اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی طرف کچھ لوگوں کو، ایک شخص کو پیغمبر بنا کے بھیجا، یعنی یہی حضرت سموئیل تھے، یہ پیغمبر بن کے آئے، اور پھر ان کو ان کی قوم نے کہا کہ ہمارے درمیان کسی کو بادشاہ مقرر کیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے طالوت کو، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت کو بادشاہ بنا۔ تقریباً میں مختصر سناؤں نا تو کم از کم 45 منٹ کا واقعہ ہے کہ طالوت کے مبعوث ہونے کا، یہ بہت زبردست شاندار واقعہ ہے، عجیب و غریب۔ بیل ان کے لیے تابوت لے کے آیا، تابوت سکینہ کیا ہے، فیہ سکینۃ، اس کے اندر سکینہ ہے، اس کے اندر فلاں 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 چیزیں رکھی ہیں، آج بھی یہود اس سکینہ کی تلاش میں ہے۔ پھر یہ طالوت کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں نکلے تو درمیان کے اندر ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ رب العزت نے ایک نہر ان کے درمیان بھیجی۔ آج تھوڑا سا فلسطین کے نقشے کو آپ تھوڑا زوم کریں گوگل پہ جا کے تو آپ کو ایک چھوٹی سی نہر نظر آئے گی جو کہ ڈیڈ سی میں جا کے گزر رہی ہے۔ وہ نہر اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ دیکھ کے جی خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس نہر کے ذریعے سے ان کو آزمایا، اور آج بھی اس نہر کے اوپر ریسرچز ہوتی ہیں کہ اس کا پانی اتنا ٹاکسک ہے، دیکھنے میں اتنا خوبصورت ہے مگر ٹاکسک اتنا ہے کہ اس کے اندر مچھلی جیسا جانور نہیں رہ سکتا، مگرمچھ جیسا جانور اس پانی میں نہیں رہ سکتا۔ مگر ان لوگوں کو اللہ نے کہا کہ نہیں، اس میں سے پانی مت پینا۔ انہوں نے پیا، جب انہوں نے پیا تو یہ تقریباً 70,000 لوگ تھے، جن میں سے صرف 313 لوگ باقی رہ گئے، بقیہ سب نے پانی پیا اور پیچھے رہ گئے۔ اور پھر جو طالوت تھے وہ آگے گئے، اور طالوت کا لشکر جالوت سے مقابلہ ہوا، حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ وہ سارا واقعہ ان آیات کے اندر ذکر ہے۔ دوسرا پارہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا پارہ تلک الرسل فضلنا، چونکہ حضرت داؤد کا ذکر ہے اور ضمناً حضرت سموئیل کا ذکر ہے، تو چونکہ دو پیغمبروں کا ذکر آیا تو ضمناً اللہ نے دیگر پیغمبروں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ جیسے دوسرے پارے کے شروع میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، ایسے ہی تیسرے پارے کے شروع میں بھی نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ